نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان رحمت اللہ قریب من المحسنین صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین، حاضرین، ناظرین کرام، آج 10 رمضان المبارک شریف سن عیسوی 2024 جمعرات شریف ہے۔ آپ کے اور میرے پیارے آقا امام الانبیاء مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلا عشرہ رمضان المبارک شریف کا رحمت ہے، رحمت ہی رحمت، اور دوسرا عشرہ آقا علیہ السلام نے فرمایا مغفرت ہی مغفرت۔ آج پھر ہم نے ایک بار احتساب کرنا ہے کہ رب کی رحمت سے ہم نے کتنا حصہ لیا۔ نصیبہ جو تھا، مقدر جو تھا، اپنی محنت سے ہم اللہ کی رحمتوں کو کتنا پایا، یا بس اسے غفور الرحیم سمجھ کر نماز سے بھی دور رہے، برکات سے بھی محروم رہے، یا پھر رب کی رحمتوں، رب کی برکتوں، رب کے سلاموں سے کچھ حاصل بھی کیا۔ کل کا میرا سبق جو تھا وہ تھا نماز تراویح۔ علماء کی بہت ساری ابحاث، بحثیں، مناظرے، پتہ نہیں کیا کیا، کہ نماز تراویح کی رکعتیں 20 ہیں یا 8، مگر میں تو صوفی بندہ ہوں، مجھے نہ تو 8 سے اور نہ 20 سے، میں تو کہتا ہوں قیام اللیل غیر رمضان میں ساری رات عبادت کرنی چاہیے، اور رمضان المبارک شریف میں ساری رات بھی ہونی چاہیے، سارا دن بھی ہونی چاہیے۔ پتہ نہیں ہے، مجھے نہیں پتہ چلا لوگ 8 پر بازید کیوں ہے کہ بس 8 ہی پڑھنی ہے۔ کوئی کہتا ہے نفل نہیں پڑھنے، کوئی کہتا ہے سنت غیر مؤکدہ نہیں پڑھنی، کوئی کہتا ہے اذان سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم مشروع نہیں ہے۔ اپنی اپنی بولیاں لوگ بولتے جا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ دیا بجھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، کپڑے تبدیل کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، مشک کا منہ بند کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، دروازہ کیواڑ بند کرنے اور کھولنے کے وقت پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ تو کیا اذان بسم اللہ سے شروع نہ کی جائے؟ اذان اچھا کام نہیں ہے؟ یارو لوگ کن مسائل میں پڑ گئے؟ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے برکت نہیں بڑھے گی؟ اگر برکت بڑھے گی، برکات ہوں گی، تو یار اذان بھی بسم اللہ سے شروع کرو، نماز بھی بسم اللہ سے شروع کرو، اور نماز تراویح 8، 12، 14، 20 اس بحث میں نہ پڑھو، بلکہ یہ دنیا کو سکھاؤ، سمجھاؤ لوگوں عشاء کے فرض پڑھ کر رب کے حضور کھڑے ہونا ہے حتی مطلع الفجر، کہ تم پر فجر کا ظہور ہو جائے، مطلع تم پر صاف ہو جائے،
ابر آلود نہ رہے، ہم اپنے اعمال کے مطلع کو ابر آلود کر چکے ہیں۔ خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اٹھ فریدا ستیا جھاڑو دے مسیت، تو ستا تیرا رب جاگدا، تیری اچیاں نال پریت۔ یہ 8 پڑھ کر سو جاتا ہے مسلم، اور پھر عاشق، پھر صادق۔ نا بابا، اگر عشق سچا کرنا ہے اور شدت کے ساتھ کرنا ہے، محبت کرنی ہے، ٹوٹ کر کرنی ہے، تو پھر 8 کیا اور 12 کیا، 16 کیا اور 20 کیا۔ ان چکروں میں نہیں پڑنا، بلکہ اس چکر میں آنا ہے کہ ابتدا الحمد سے ہو اور انتہا الحمد پر ہو۔ یہ حدیث پاک ہے کہ جب قرآن پاک ختم کرو تو والناس پہ جا کر خاموش نہ ہو جاؤ، والناس پڑھنے کے بعد پھر الحمدللہ شریف کو پڑھو، اور سورۃ بقرہ شریف کی چند آیات پڑھ کر قرآن کو بند کرو، تاکہ تمہارا پھر سفر شروع ہو جائے۔ یار پڑھتے رہو، 8-12 کی بات نہ کرو، صحیح پڑھنے کی بات کرو۔ نماز تراویح صحیح پڑھنا ضروری ہے، زیادہ پڑھنا ضروری ہے، مشقت کرنا ضروری ہے۔ مشقت نہ ہو اجر ہو ممکن ہے؟ نہیں، اس کی شان کریمی ہے بغیر مشقت عطا کر دے، مگر قدرت قانون یہ ہے کہ تمہیں مشقت کرنی پڑے گی۔ جتنی زیادہ مشقت کرو گے، جتنی زیادہ رکعتیں پڑھو گے، جتنا قیام زیادہ لمبا کرو گے، جتنا سجدہ اچھا اور بہترین کرو گے، جتنی بار زیادہ سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی پڑھتے چلے جاؤ گے، اتنا ہی تمہارا اجر بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ کون ہے جو اللہ تعالی کا اجر لینا پسند کرتا ہے، اور وہ کون بدبخت ہے جو اللہ تعالی سے ثواب لینا پسند نہیں کرتا۔ اجر لینا ثواب نہیں، وہ اجر لینا، ثواب لینا۔ کیسا بندہ ہے یہ؟ اللہ سے ثواب نہیں لیتا، اللہ سے اجر نہیں لیتا۔ اس کو تو چاہیے تھا یہ اللہ تعالیٰ سے اجر لیتا، اللہ تعالیٰ سے ثواب لیتا، اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھتا۔ یہی تو ایمان ہے۔ 2 چیزوں کا نام ہے بس ایمان، مؤمن۔ اللہ کی رحمت پر امید رکھنا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے خوف کھانا۔ بیم و امید یہ ضروری ہے۔ کیا ہی شخص ہے وہ جو اللہ تعالی کی خوشنودی کے لیے رات کو قیام کرتا ہے تو دن کو صائم بن کر گزارتا ہے۔ بھائیو، ان چکروں میں نہ پڑو کہ ٹائم کتنا لگ گیا۔ ٹائم نہیں دیکھنے، وقت نہیں دیکھنے، رکعتیں نہیں دیکھنا، تو یہ ہے کہ میرا محبوب خوش کیسے ہوتا ہے، میرا اللہ مجھ پر رحمت کب برساتا ہے، میرے گناہوں کو کب دھوتا ہے۔ اگر میری 8 رکعتیں پڑھنے پر خوش ہو جائے تو سبحان اللہ، 20 پڑھنے پر خوش ہو جائے، 40 پڑھنے پر خوش ہو جائے۔ رات کا قیام تو ہر ایک مان گیا۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، لوگوں ماہ رمضان المبارک شریف میں رات کو کم سویا کرو،
ہو سکے تو نہ سویا کرو، دن کو آرام کر لیا کرو صائم بن کر، تاکہ تمہارا ہر سانس رب کی یاد میں گزرے۔ کیونکہ ہم درس جو دیتے ہیں، سنتے سناتے ہیں، یہ صوفیانہ ہے۔ ہم کسی کو گالی گلوچ نہیں، ہم تو دعوت خیر دیتے ہیں کہ لوگوں آؤ، نماز ظہر پر فقط 12 رکعت نہ پڑھو، 12 بھی سبحان اللہ، 4 سنتے، 4 فرض، 2 سنتے، پھر 8 نفل بھی کبھی کبھی پڑھ لیا کرو، کچھ نہیں ہوتا۔ کبھی 12 رکعت نفل بھی پڑھ لیا کرو، ایسے ہی عصر سے پہلے بھی کبھی 6 رکعتیں پڑھ لیا کرو، مغرب کے بعد بھی کبھی 6 رکعت، کبھی 8 رکعت، کبھی 12 رکعت پڑھ لیا کرو۔ عبادات کو بڑھانا ہے، عبادات کو کم نہیں کرنا۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق سعید نصیب فرمائے۔ آمین آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔